صحیح بخاری کتاب الوضو باب من الکبائر اللہ یستتر من بولی وبی قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ او مکہ وسمع صوت انسانین يعذبان فی قبورہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعذبان كما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بولي وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوزع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو قال إلى أن ييبسا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب ایک باغ تھا، وہاں سے گزرے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں باغ تھا اس کے قریب سے گزرے، بہرحال ایک جگہ پہ رسول اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ قبر کا عذاب کسی ایسے گناہ میں نہیں ہے جس کو یہ بڑا سمجھتے ہوں یا جس سے بچنا بہت مشکل ہو، ایسا بھی نہیں، بچ بھی سکتے تھے اور اس کو گناہ کو چھوٹا سمجھ رہے تھے، اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو ان میں سے ایک کو گناہ تھا، عذاب ہو رہا تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا کہ چغل خور تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو منگایا، آپ نے اس کے دو ٹکڑے فرمائے اور ان دونوں کو آدھی ایک قبر پہ آدھے کو ایک قبر پہ آپ نے گاڑا۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا جب تک اس درخت کی ٹہنیاں خشک ہوں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف آ جائے گی، یعنی جب تک یہ سبز رہے گا تو عذاب ان کا کم ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہاں پر سبز ٹہنیاں ان کے اوپر لگا دی ہیں۔ اب یہاں اعتراض کیا کیا جا رہا ہے؟ اعتراض کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کے خلاف کیسے ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جس شخص کی یہ قبر تھی اور جن دو بندوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، یہ دو بندے کون تھے؟ یہ کافر تھے یا مومن تھے؟ اگر یہ دونوں کافر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے لیے سفارش کیسے کر دی؟ قرآن کریم نے تو منع کی ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، کہ قرآن تو منع کرتا ہے کہ پیغمبر اور مومن جو ہیں مشرک کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ لا تصلی علی احد منہم ابدا ولا تقم علی قبری، ان کفار کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں، کفار کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعائیں بھی نہ مانگیں۔ اگر یہ میت کافر تھی تو قرآن نے ان کے لیے دعا مانگنے سے منع کر دی ہے، اور اگر یہ میت مومن کی ہے تو ان کا اعتراض کرنے والا کہنا یہ ہے کہ اس وقت مومن صرف صحابہ تھے، تو پھر صحابی کی قبر ہے، اور صحابی کا تو اللہ نے تزکیہ کر دیا، صحابی مزکہ ہو گیا، صحابی پاک ہو گیا، صحابی گناہ نہیں کرتا، تو پھر پاک شخص کو قبر میں عذاب دینے کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر صحابہ کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اس کا معنی پھر روافض باتیں ٹھیک کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم تو صحابہ کرام کے ایمان کو عمل کو معیار بنا کر پیش کر رہا ہے، تو امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ عذاب ہوتا تھا۔ تو اگر یہ میت دونوں کفار کی تھی تو کفار کے لیے مغفرت کی دعا کرنا قرآن میں منع ہے، اور اگر یہ قبریں مومنین کی تھی تو مومن اس دور میں صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو صحابہ کرام کا تو پاک ہونا قرآن سے ثابت ہے، یزکیہم، نبی پاک ان کا تزکیہ فرماتے تھے۔ صحابہ کا ایمان اور عمل تو امت کے لیے معیار ہے، تو پھر ان کو قبر میں کیسے عذاب ہوتا ہے؟ تو یہ بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ یہ ہے اعتراض کرنے والوں کا اعتراض، ذرا جواب اچھی طرح سمجھیں۔ ہم نے کہا دیکھیں یہ جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اگر تو یہ دونوں کافر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، ان کی قبر پہ سبز ٹہنی رکھی ہے تاکہ عذاب میں تخفیف ہو جائے، تو تب بھی قابل اشکال نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کسی کافر کا عذاب ختم ہونا، اور ایک ہے کسی کافر کے عذاب میں تخفیف ہونا۔ کافر کا عذاب ختم ہونا الگ ہے اور تخفیف ہونا الگ ہے۔ کہیں بھی حدیث پاک میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہو کہ ان کے عذاب کو ختم کر دیا جائے۔
تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذاب کے ختم ہونے کی دعا نہیں فرما رہے تو پھر قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ قرآن کریم نے کفار کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا اور آپ نے دعائے مغفرت نہیں فرمائی. باقی رہ گیا تخفیف عذاب، وہ بھی ایک محدود مدت کے لیے کہ جب تک یہ درخت کی ٹہنیاں سبز ہیں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. یہ تخفیف الگ چیز ہے اور عذاب کا مستقل ختم ہونا یہ الگ چیز ہے. اگر میت کافر ہو تب بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ دونوں شخص جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا یہ مومن تھے تو یہ دعویٰ کرنا کہ یہ صحابہ کرام تھے یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، یہ دعویٰ بلا ثبوت ہے. میرے علم میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو اس بات پر پیش کیا جا سکے کہ یہ دونوں قبریں صحابہ کرام کی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین. ٹھیک ہے، مسلمانوں کی قبریں تھیں تو مسلمانوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر فوت ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تو لوگ مسلمان تھے، پہلے بھی لوگ کلمہ گو گزرے ہیں، پہلے انبیاء کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو فترت وحی کا زمانہ ہے اس میں کتنے لوگ تھے جو کفر کے بغیر اللہ کی ذات پر ایمان لا کر دنیا سے گئے ہیں. تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام تھے؟ مسلمان ہوں گے لیکن کسی پہلی امت کے مسلمان ہوں گے، صحابہ کرام نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے دکھا دیا اور اس کے لیے آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی، کوئی قابل اشکال نہیں. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جن دو شخصوں کی قبریں تھیں وہ مسلمان تھے اور صحابی تھے تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے. اس پر تفصیل سے بات میں کر چکا ہوں عقائد کے باب میں کہ نبی معصوم ہوتا ہے اور صحابی محفوظ ہوتا ہے. نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہیں دیتے اور صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کی توفیق ایسی دیتے ہیں کہ صحابی کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتے. مستقل اس پر بات ہو چکی ہے، مقالہ موجود ہے، ہمارے دلائل موجود ہے، آپ اس پر سماعت فرمائیں. اور وہاں میں نے مستقل یہ اشکال اٹھایا مقامات صحابہ میں کہ بعض ایسی روایات کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابی کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کا مفہوم کیا ہے. مثلا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبر میں ان کی میت کو اتارا تو آپ نے فرمایا ان کی قبر کو تنگ کر دیا گیا تھا، میں نے دعا مانگی تو قبر کو کھول دیا گیا. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صحابی قبر میں عذاب کیسے ہوا. اس طرح کی بعض روایات ملتی ہیں جس کی بنیاد پر صحابہ پر اعتراض ہوتا ہے. وہاں ہم نے اس کی تفصیلاً جوابات دیے ہیں. ایک جواب جو سب سے اہم ہے اس کو سماعت فرما لیں. میں نے کہا کہ قبر سے لے کر حشر تک، موت سے لے کر حشر تک جو قبر کی زندگی ہے یہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے. قبر کی زندگی دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے اور آخرت کی زندگی کا یہ مقدمہ ہے. بس اگر کسی صحابی نے کوئی ایسا عمل کیا اور وہ توبہ نہ کر سکا، دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کا تتمہ جو قبر ہے اس میں ہی اس کو پاک فرما دیں گے اور آخرت میں اس کو یوں صاف کر کے اٹھیں گے کہ صحابی جہنم کیا قریب بھی نہیں جائے گا، جہنم کا دخول تو گدا، جہنم کا دھواں بھی نہیں سوکھ سکے گا. تو صحابی جس طرح محفوظ عن الخطا ہے اسی طرح صحابی محفوظ من نار جہنم بھی ہے. بات کی جا چکی ہے. جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کے وقت کی تلخی اور سختی آنا برحق ہے. خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بوقت موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب میں نے نزع کی سختی دیکھی تو میں نے اس تمنا کو چھوڑ دیا کہ موت کے وقت حالت نزع میں سختی نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو جس طرح پیغمبر کو دنیا سے جاتے وقت اگر موت کی وجہ سے تکلیف ہو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ پیغمبر معصوم نہیں، اسی طرح اگر قبر میں کسی صحابی کو کچھ تکلیف ہو یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ صحابی محفوظ عن الخطا نہیں ہے. بوقت موت پیغمبر کو تکلیف کا آ جانا یہ نبی کے معصوم ہونے کے منافی نہیں، اور بعد الموت قبر میں صحابی کو تکلیف کے اندر آ جانا یہ صحابی کے محفوظ ہونے کے منافی نہیں. اس لیے
اگر اس سے مراد کفار ہوں تب بھی اشکال نہیں ہے، اگر مومن ہوں صحابہ سے پہلے کے ہوں پھر اشکال کی بات نہیں ہے، مومن ہوں صحابہ ہوں تب بھی اشکال کی بات نہیں ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لائے ہیں یہ قرآن کے ہرگز خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی حدیث پاک کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔